الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ اخلاص میں اپنی پہلی توصیف اور وصف بیان کیا اور یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اپنی صفات میں اور اپنے کمال میں اور ہر اعتبار سے یکتا ہے، اکیلا ہے۔ اللہ کا ایک ہونا عددی اعتبار سے نہیں ہے کہ اللہ سے پہلے اس کائنات میں کچھ نہیں تھا اور صفر تھا، پھر اللہ کا وجود والعیاذ باللہ ظہور میں آیا اور اللہ پہلا ہوا، اور پھر اس پہ فنا طاری ہو جائے گی اور ایک اللہ دوسرا بھی آئے گا، تو یہ صفر، ایک اور دو یہ سب عددی ہیں، اور اللہ تعالیٰ تعداد سے ماورا ہے، اس کے ہاں تعداد نہیں ہے۔ جسے آپ اردو میں یکتا کہتے ہیں، جسے آپ انگلش میں یونیک کہتے ہیں، یہاں پر وہ اس معنی میں استعمال ہوا ہے کہ لا نظیر لہ، ایسی ذات ہے جس کی کوئی مثال کہیں بھی نہیں پائی جاتی۔ کل زمان و مکان اور کل چیزیں اس کی مخلوق ہیں اور وہ خود خالق ہے۔ اللہ تعالیٰ ہے اور اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو تعداد اور گنتی میں نہ آئے، اور اللہ ہے اور اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو ان چیزوں سے نہ بنا ہو جن چیزوں کو ہم آج بھی سمجھ نہیں پاتے۔ اس لیے اپنا دوسرا وصف بیان فرمایا اور کہا کہ اللہ الصمد۔ صمد کہتے ہیں عربی زبان میں ٹھوس چیز کو، اور لغت میں صمد اس چیز کو کہتے ہیں جس کا پیٹ نہ ہو، اور صمد کہتے ہیں عربی میں اس چیز کو جو اتنا سالڈ، اتنا مضبوط پتھر اور چٹان ہو کہ اس کے اندر نہ گھسا جا سکے۔ تو اللہ نے اپنے لیے یہ لفظ استعمال کیا کہ اللہ کسی طرح بھی پیٹ نہیں ہے، اور صمد کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ جیسے تم ایک چٹان دیکھتے ہو کہ اس میں کوئی چیز نہیں جا سکتی، اللہ کی ذات پاک ایسی ہے۔ اللہ تشبیہ سے اور مثالوں سے بلند و بالا ہے، لیکن اس نے یہ الفاظ اس لیے استعمال کیے کہ ہماری سمجھ میں آئیں، ورنہ اللہ کی ذات ہر چیز سے وراء الورا ہے۔ اس لیے الفاظ بولے جاتے ہیں تعبیرات کے لیے، اور کبھی تعبیر ایسی ہوتی ہے کہ عام پبلک اسے سمجھ سکے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سمجھانے کو کہتے تھے، سمجھنے کو کہتے تھے، ورنہ اللہ کی ذات کے لیے لغات اور ڈکشنریز عاجز ہیں کہ وہ خدا کی تعریف کر سکیں۔ اس لیے بتایا کہ دیکھو اللہ کی ذات ایسی ہے، جب کسی مخلوق کا پیٹ نہیں ہوتا تو کسی کی محتاج بھی نہیں ہوتی۔ اسی لیے اب دوسرے مقام کو دیکھیں جہاں قرآن نے عیسائیت کا رد کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب بات یہ فرمائی عیسائیوں سے۔ اللہ نے کہا کہ مریم
اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نزدیک بہت برگزیدہ لوگ تھے۔ امہ صدیقہ، اور جو ان کی عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں وہ نہایت پاک اور سچی خاتون تھیں۔ صدیقہ کا لفظ اللہ نے ان کے لیے ارشاد فرمایا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا تم انہیں خدا بناتے ہو۔ بہت سادہ بات کی، فرمایا کانا یا قلان الطعام، وہ دونوں کھانا کھاتے تھے، بس بات ختم ہو گئی۔ جو بھی مخلوق کھانا کھاتی ہے اور غذا حاصل کرتی ہے، چاہے وہ مادی غذا ہو اور چاہے وہ روحانی غذا ہو، بہرحال مخلوق ہے۔ روحانی غذا حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا سختی سے اس بات سے کہ کسی شخص کے منہ سے بو آئے اور ایسی چیزیں استعمال کر کے مسجد سے آئے۔ اور ایک حدیث میں اس کی حکمت یہ بتائی کہ فرمایا جب تم تلاوت کرتے ہو تو فرشتے تلاوت کرنے پہ اور سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھنے پہ اپنے ہونٹ تمہارے ہونٹوں پہ رکھ دیتے ہیں، اور یہ وہ غذا ہے جو فرشتے حاصل کرتے ہیں۔ اب لوگوں کو تعجب ہوتا ہے کہ منہ پہ ہونٹ رکھ دیے اور غذا، یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے اگر آپ شہد کی حقیقت کو بیان کریں تو شہد کیا ہے؟ شہد کی مکھی کا پیٹ بھر جاتا ہے اور وہ قے کر دیتی ہے، اور وہ قے ہمارے لیے شہد ہے اور ہم کھاتے۔ ریشم کا کیڑا کیا کرتا ہے؟ تھوک دیتا ہے، وہ تھوکتا ہے تو تھوکنا اس کا جم کے ریشم بن جاتا ہے اور خواتین استعمال کرتی۔ تو یہ ساری وہ دنیا ہے جس کی خبر انبیاء علیہ السلام کو ہوتی ہے، ہمیں نہیں پتہ چلتا۔ اسی طرح فرمایا کہ جب تم تلاوت کرتے ہو تو فرشتے تمہارے منہ پہ اپنا منہ رکھ دیتے ہیں، اور جو کچھ تم پڑھتے ہو یہ فرشتوں کی غذا ہے۔ اور اسی لیے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری پہ یہودی تمہارا گھیراؤ کر لیں گے، اور ایک وقت ایسا آ جائے گا کہ جس قلعے میں تم مسلمان ہوگے کھانے پینے کی کوئی چیز وہاں نہیں ہوگی۔ اور پھر حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول پھر کیا اس دن مسلمان کیسے جئیں گے؟ آپ نے فرمایا وہ کھانا جو فرشتے کھاتے ہیں۔ عرض کیا گیا فرشتے؟ تو ارشاد فرمایا کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھتے رہنا، اس سے تمہارا پیٹ بھر جائے۔ یہ روحانیت ہے جس سے غذا ملتی، اور مادی غذا وہ تو ہے ہی ہے کھانا پینا۔ تو جو کھاتا ہے جو چیز بھی، وہ کسان کا محتاج، اور کسان اس کا محتاج کہ ہل چلائے، اور پھر اس کا محتاج کہ بیج لائے، پھر اس کا محتاج کہ پانی ہو، پھر اس کا محتاج کہ اللہ آسمان اوپر سے پانی برسائے۔ تو فرمایا کہ عیسیٰ اور ان کی والدہ صاحبہ علیہ السلام یہ دونوں کھانا کھاتے تھے، اور یہاں فرمایا کہ اللہ کا کوئی پیٹ نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی کوئی حاجت اور ضرورت کسی سے بھی وابستہ نہیں ہے، اور ہر وہ چیز جو کھانا کھاتی ہے اور اس کا پیٹ ہے، اس کی ساری دنیا سے اپنی ضروریات منسلک۔ اللہ الصمد، بالکل بے نیاز۔ کمال کی حدیث ایک جگہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی تعریف کرتے ہوئے، آپ نے کہا اللہ نے خود مجھ سے کہا۔ یہ ایسی حدیث ہے کہ بڑے بڑے اکابر محدثین رضی اللہ عنہم اس حدیث کو بیٹھ کے دو زانو ہو جاتے تھے، دونوں گھٹنے جوڑ کے اللہ کے سامنے ادب سے بیٹھتے تھے۔ یہ اتنی بڑی چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے کہا کلکم ضال الا من ہدیت، لوگو تم سب کے سب گمراہ ہو سوائے اس کے جسے میں ہدایت دوں، فاستہدونی، مجھ سے ہدایت مانگا کرو، مجھ سے صحیح راہ مانگو۔ کلکم، اور تم سب کے سب بھوکے ہو سوائے اس شخص کے جسے میں کھانا کھلا دوں،
فاستطعمونی، مجھ سے کھانا مانگا کرو، اور تم سب کے سب پیاسے ہو سوائے اس کے جس کی پیاس میں بجھا دوں، مجھ سے پانی مانگا کرو۔ اور اللہ نے فرمایا تم سب کے سب فقیر ہو، صرف میں ہوں جس کے پاس ہر چیز ہے، تو مجھ سے مانگا کرو۔ اور لوگوں، تمہاری ساری کائنات کے افراد مرے ہوئے بھی زندہ ہو جائیں اور آئندہ آنے والے بھی آ جائیں، تم سب ایک میدان میں جمع ہو جاؤ اور ہر کوئی وہ چیزیں مانگے جو اس کی تمنا ہے دل کی، اور ہم ہر ایک کو نواز دیں، تو ما نقص من ملکی شیئا، میری سلطنت میں، میری بادشاہت میں ذرہ برابر تم کمی نہیں کر سکتے۔ اور تمہارے سارے لوگ اگلے اور پچھلے یہ سب جمع ہو جائیں اور تعریف اور خدا کی ہر حمد و ثنا، اللہ نے کہا ما زاد فی ملکی شیئا، میری طاقت، میری کائنات میں کوئی چیز کسی میں اضافہ نہیں کر سکتی۔ اس لیے لوگوں میری طرف پلٹو، میری طرف آؤ، یہ حدیث کا مفہوم ہے۔ اور امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ کتاب الصفات میں لائے، بہقی رحمۃ اللہ علیہ کوئی کام نہ دنیا میں کرتے، صرف ایک کتاب ان کو نام دینے کو ہمیشہ کے لیے کافی تھی، جہاں انہوں نے اللہ کی صفات مبارکہ کی بحث کی ہے کہ اللہ الصمد، اللہ بالکل بے نیاز ہے، کائنات کی کوئی چیز نہیں ہے جس کی اسے ضرورت ہو، وہ اس نے ان سب چیزوں کو پیدا کیا ہے، اس لیے مخلوق کو اپنے دائرے میں رہ کر سر نہیں اٹھانے کا حق بنتا، اور مخلوق کو اپنی ذات کا اس بات کرنے کا بھی حق نہیں بنتا۔ اسی لیے جن صوفیہ نے معروم ہے مثنوی میں، ابن عربی ہیں رحمہ اللہ، ان بڑے لوگوں نے اللہ کی صفات پر جب بحث کی، اور ان بڑے لوگوں نے جب اللہ کی صفات مبارکہ کے متعلق سمجھایا، تو وہ اس حد تک چلے گئے کہ انہوں نے کہا کائنات میں اصل میں وجود اللہ کے علاوہ کسی کا ہے ہی، کہ تم کیا اور میں کیا، یہ عمارتیں کیا اور بادشاہتیں کیا، یہ بڑے کیا اور چھوٹے کیا، کسی کا کوئی وجود نہیں ہے سوائے اس کے کہ اللہ ہے بس۔ اور اللہ دکھاتا بھی ہے پھر ایسے لوگوں کہ یہ عمارت ہے، وہ دیکھتا ہے کہ عمارت ہے، پھر اس کو بتایا جاتا ہے کہ اس کو ذرا دوبارہ دیکھو، وہ پھر دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے یہ تو گرنے والی ہے، یہ صوفی بتا دیتا ہے، اور وہ کہتا ہے گر جائے گی، لوگ کہتے ہیں کمال ہے، کیسے گر جائے گی؟ وہ جو اصل مالک ہوتا ہے اس عمارت کا وہ مر جاتا ہے، اور اس کی موت کے بعد وہ چونکہ نالائقوں کے ہاتھ جانے والی ہوتی ہے، اس لیے وہ وجود کا فنا دیکھتا ہے، اسی لیے وہ کہتا ہے کہ کائنات میں وجود سوائے اللہ کے کوئی نہیں ہے، یہ ہے وحدت الوجود۔ اور کیا، جنہوں نے وحدت الوجود کو پڑھا ہی نہیں ہے، جانتے ہی نہیں ہیں کہ اس کی حقیقت کیا ہے، سبحان اللہ، وہ بھی اسے گمراہی قرار دیتے ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ہم کسی ڈاکٹر کے مقابلے میں ڈائبٹیز پہ بحث کرنے لگے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، سوائے اس کے کہ بیچارہ چپ رہے اور ہنستا رہے ہماری حماقتوں پہ، اور کیا کر سکتے۔ یہ ہے کہ اللہ کا وجود حقیقی ہے، باقی سارا وجود ایگزسٹ کرنا اس کائنات میں سب کے سب اللہ کے محتاج ہیں۔ تو جو خود اپنے وجود میں اللہ کا محتاج ہے، پھر وجود سے ضرورت پیدا ہوگی، ضرورت میں پھر اللہ کا محتاج ہے، ضرورت میں جو نقائص پیدا ہوں گے بشریت کے اور مخلوق ہونے کے تقاضے جو اس کے اندر ابھریں گے، پھر اس میں وہ خدا کا محتاج ہے، پھر خدا کے احکامات کا محتاج ہے۔ تو ایسے کو کون کہے گا کہ اس کا اپنا کوئی ذاتی وجود بھی ہے؟ سب اللہ کا دیا ہوا ہے، سب اللہ نے کیا ہے، وہی ان چیزوں کو روک دیتا ہے، وہی ان چیزوں کو تقسیم کرتا ہے۔ اس لیے حقیقی وجود جو کسی کا محتاج نہیں، وہ اللہ ہی۔ اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے
اونٹ پہ ان کے پیچھے سوار تھے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ، اور معاذ رضی اللہ عنہ شاگرد تھے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے۔ انہوں نے قرآن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے پڑھا تھا، بہت جوان تھے، 16-17 برس کے رہے ہوں گے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بے پناہ محبت تھی معاذ رضی اللہ عنہ، بہت زیادہ۔ صحابہ رضی اللہ عنہ میں یہ واحد آدمی ہے جو کہتے ہیں کہ تنہائی میں ہم بیٹھے ہوئے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کی وجہ سے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھ سے فرمایا واللہ انی لاحبک یا معاذ، معاذ اللہ کی قسم مجھے تم سے بڑی محبت ہے۔ تو چھوٹی عمر تھی، 15-17 سال۔ فرماتے ہیں میں سوچنے لگا میں کیا عرض کروں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھا میں کچھ نہیں کہہ رہا تو فرمایا تمہیں مجھ سے محبت نہیں ہے؟ تو میں نے عرض کیا اللہ کے رسول کیوں نہیں، مجھے آپ سے بہت محبت ہے۔ فرمایا معاذ تمہیں ایک تحفہ دیں، یعنی محبت کی یادگار۔ تو میں نے عرض کیا ضرور عنایت۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ جب بھی نماز پڑھنا ہو نا تو آخر پہ یہ دعا مانگا کرو کہ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہ میری مدد فرما کہ میں تجھے یاد کرتا رہوں اور تیرا شکر ادا کرتا رہوں تمام نعمتوں پر جو تو نے مجھ پہ کی۔ سب سے بڑی چیز اور نیکی شکر ہے، شکر سے بڑی نیکی نہیں ہے، استغفار سے بھی بڑی نیکی شکر، سب سے اچھی چیز۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ اللہ کو کیا پڑی ہے، ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ کو کیا پڑی ہے کہ تمہیں زندگی میں عذاب دے، ان شکرتم وآمنتم، اگر تم شکر ادا کرتے رہو اور اگر تم ایمان اپنا قائم کر لو تو اللہ کو کیا پڑی ہے کہ تمہیں سزا دے۔ بہت بڑی نیکی شکر۔ فرمایا معاذ یہ کہا کرو اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اور اللہ جو بھی میں تیری عبادت کروں بہت زیادہ خوبصورتی سے تیری بندگی اور تیری عبادت خوبصورتی سے ادا کر۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر وہ چیز جو اس کائنات کے نظم کو توڑتی ہے، جو حسن کو برباد کرتی ہے، اس پہ لعنت کی۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی لعنت پڑے اس پہ جو اندھے کو غلط راستہ بتائے۔ کائنات کا نظم توڑتا ہے نا۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کی لعنت ہو اس پہ جو زمین کے نشانات کو مٹاتا ہے تاکہ زمین اپنے قبضے میں لے لے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی لعنت پڑے اس پہ جو آدمی لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ اور صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں پھر فرمایا کہ جو آدمی وہ کام کرے جو حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کرتی تھی، تو فرمایا خدا کی لعنت پڑے، خدا کی لعنت ہو، اللہ کی لعنت ہو۔ پہلے ایک مرتبہ لعنت کی اور اس فعل پہ آ کے 3 مرتبہ لعنت فرمائی کہ خدا کی لعنت ہو ایسے۔ یہ 3 مرتبہ فرمایا۔ کائنات کا نظم ٹوٹتا ہے، اللہ نے جو ترتیب دی ہے یہ اس کو توڑنے والا ہے۔ اسی لیے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو فرمایا یہ دعا مانگا کرو اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہ میری مدد فرما، میں آپ کو یاد کرتا رہوں، آپ کا شکر ادا کرتا رہوں، اللہ جو عبادت کروں بڑی خوبصورت عبادت ہونی چاہیے۔ تو فرمایا اسمع یا معاذ، معاذ میری بات سنو۔ معاذ کہتے ہیں میں نے کہا لبیک و سعدیک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میں حاضر ہوں اور ہمتن گوش ہوں۔ ارشاد ہو۔ پھر خاموش ہو گئے، پھر تھوڑی دیر اونٹ چلا، پھر فرمایا میں نے کہا اللہ کے رسول حاضر ہوں۔ آپ نے فرمایا معاذ ہمیشہ یاد رکھنا کہ لو اجتمع الناس
پوری کائنات جمع ہو جائے، الا ان ينفعوک بشیء، کہ ذرہ برابر تمہیں نفع دے دیں گے، لن ينفعوک، یہ پوری کائنات زور لگا لے، مل کے سارے زور لگا لے، ہرگز تمہیں نفع نہیں پہنچ سکتا، الا ما کتب اللہ لک، اللہ نے جو لکھ دیا ہے وہ ہو کے رہے۔ اور پھر فرمایا معاذ ہمیشہ یاد رکھنا، یہ پوری کائنات مل کے زور لگا لے کہ تمہارا کوئی نقصان کر دیں، لن یضروک، ہرگز کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، الا ما کتب اللہ لک، اللہ کی تقدیر مخلوق کی تدبیر پر غالب رہے گی۔ اور فرمایا معاذ رفعت الاقلام، یہ ایسا قانون ہے کہ قلم کی سیاہی خشک ہو گئی، روشنائی خشک ہو گئی، وجفت الصحف، اور لکھنے کے بعد یہ قانون، وہ ورق، وہ صحیفہ لپیٹ کے خدا نے رکھ دیا کہ اب کائنات میں وہی ہوگا جو ہم چاہیں گے۔ اس لیے اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، کوئی چیز اس کائنات کی ایسی نہیں ہے جو اللہ کو کسی چیز پر مجبور کر سکے، لا سکے۔ ہاں اللہ کسی کی دعا سن لے، اللہ کسی کی التجا کو قبول فرما لے، اور قبول فرما کر دعا کو سن کے خود اپنی لکھی ہوئی تقدیر اللہ بدل دے، یہ اہل سنہ کا عقیدہ ہے۔ اسی لیے اہل سنہ اس تیسری تقدیر کے بھی قائل، وہ کہتے ہیں ایک تقدیر تو وہ ہے جو اللہ نے طے فرما دی، ایک تقدیر وہ ہے جو اللہ نے کہا یوں ہو تو یوں ہو جائے، یوں ہو تو یوں ہو جائے، اور تیسری قسم یہ ہے کہ جو چیز اللہ نے پہلی تقدیر میں طے فرما دی تھی خدا اس کو خود بدلے، یہ تو کسی کو بھی علم نہیں۔ وہاں پہ پہنچ کے سمدیت کام آتی، جس آدمی کی زندگی بغیر ہاتھ پھیلائے گزر جاتی ہے نا، اور جو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے اور مشکلات اور مصائب کا مقابلہ صبر سے کرتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اما بموت عاجل او غنی عاجل، یا تو ایسا آدمی جلدی مر جائے گا، ضروریات ہی ختم، بھوک ہے، خوف ہے، اپنی طبیعت پہ جبر ہے، اپنے نفس کی خواہشات جن کی تکمیل نہیں ہو رہی ان کا ستانا ہے، یہ سب چیزیں ہیں۔ اما بموت عاجل، یا تو موت آ جائے گی، فرمایا او غنی عاجل، یا اللہ اس صبر کے بعد اس کو سب کچھ دے دے۔ اس لیے اللہ کی ذات ایسی ہے جو خود اپنے لکھے کو تبدیل، ہم اہل سنہ کے نزدیک یہ تیسرا، اور اس کی بنیاد میں جو چیزیں ہیں، جو بنیادی پتھر ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خواب ہے۔ صبح کی نماز میں تشریف آوری ہوئی تاخیر سے، جلدی نماز پڑھا دی، مختصر سلام پھیرا، سورج کو دیکھا، صحابہ رضی اللہ عنہ کہ طلوع تو نہیں ہو گیا؟ پھر آپ نے فرمایا تم نہیں پوچھتے مجھ سے کہ کیا ہو گیا آج؟ عرض کیا گیا کہ حقیقت آپ نے فرمایا میں تہجد پڑھ کے بیٹھا تھا تو مجھے اونگ آنے لگی، اس اونگ میں کیا دیکھتا ہوں؟ خواب، اور خواب میں آپ نے 17 واقعات بیان کیے، بہت لمبی حدیث ہے، اس پہ کئی گھنٹے کی بحث ہم نے کی ہے ایک جگہ، تقدیر کی اچھی مباحث میں سے الحمدللہ وہ بھی ایک بحث۔ 17 آدمیوں کا فرمایا، میں نے اس کو دیکھا یہ ہو رہا تھا، یہ چیز پہنچ گئی، میں نے اس کو دیکھا یہ ہو رہا تھا، یہ چیز پہنچ گئی، میں نے دیکھا ایک لڑکے کو اور موت کے فرشتے اس کے سر پہ کھڑے تھے، اور زندگی کے فرشتے آئے، ان کا ہٹ جاؤ، ان کا اللہ نے بھیجا، ان کا اللہ ہی نے بھیجا ہے، میں بھی ہٹ جاؤ۔ انہوں نے کہا کیا ہو گیا؟ ان کا ماں اس کی دعا کر رہی تھی، بولا اس کی ماں کی دعا سے زندگی دے گئی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میں نے دیکھا ایک آدمی کے لیے مصائب اور تکالیف فرشتے تھے، اور عرض کیا گیا کہ فرشتوں کو، دوسرے فرشتوں نے کہ اس کو بدل دو، تکلیف ہٹا دو، ہٹا دی گئی۔ اس کی حقیقت کیا تھی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کسی کو ایک پیسہ دے دیا تھا، اللہ نے قبول کر لیا، اس فقیر کی دعا کو اللہ نے اس کی مصیبتیں ٹال۔ اب میں نے ایک لڑکے کو دیکھا، وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اپنی اپنی قوموں کو نصیحت کر رہے تھے،
مثلا حضرت صالح علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، یہ عالم روحانیت کا واقعہ ہے. فرمایا وہ جہاں جاتا تھا اسے اٹھا دیتے تھے، جہاں جاتا تھا اسے اٹھا دیتے تھے، کہتے تھے نہیں یہاں تمہاری جگہ نہیں. حتیٰ کہ وہ جب تنگ آ گیا کہ ہر جگہ سے ہٹایا جا رہا ہے تو فرشتوں نے لا کے اسے میری مجلس میں بٹھا دیا اور میری باتیں سننے لگا. تو میں نے فرشتوں سے پوچھا کہ اس لڑکے میں کیا ایسی چیز ہے کہ کسی نبی کے ہاں جگہ نہیں ملی اور میرے ہاں جگہ مل گئی. اس نے کہا کہ یہ جو نہاتا تھا نا، ناپاک ہو جانے کے بعد اپنے جسم کو اچھی طرح صاف کرتا تھا، اللہ نے یہ اس کی نیکی قبول کر لی اور اس کی وجہ سے اسے آپ کے پہلو میں جگہ دی. یہ بڑی عجیب و غریب دنیا ہے. ایسے بھی ہوتا ہے جن چیزوں کو ہم گناہ سمجھتے ہیں، اللہ کے ہاں کیا مقام اور کیا چیز ہے. دیکھنے ہو اگر گناہ تو اپنی ذات کافی نہیں. سوچے آدمی میں خود کافی نہیں اپنے آپ کو دیکھنے کے لیے. ہم مصر گئے تھے تو وہاں عام میوزیم میں کم فیس ہوتی ہے، فرعونوں کو دیکھنے گئے تو ایک کونے میں کھڑے ہو گئے. وہ فرعون تھا جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے. تو دیکھتے رہے کہ یہ 6 فٹ کا ہوگا، اس کے کن پٹیوں کے بال ابھی تک ہیں، دانت شاید مصنوعی ہوں، بہرحال ہے فرعون. تو میں تھوڑی دیر کے کھڑے ہونے کے بعد احساس ہوا جیسے وہ ہم سے باتیں کر رہا ہو اور ہم سے کہہ رہا ہو فرعون کہ اتنی زحمت مصر آنے کی کیا ضرورت تھی، آئینہ دیکھ لیتے تمہیں فرعون نظر آتا. ہمیں بڑی شدت سے یہ احساس ہوا کہ ہم سے کہتے ہیں آئینہ دیکھتے تھے. فرق کیا ہے، میری حکومت تھی نا، تمہیں حکومت نہیں ملی ورنہ تم مجھ سے بھی بڑے تھے. ہر دور میں ایسے ہوتا ہے. جس ماں نے دودھ فرعون کو پلایا تھا، ہمارے ہاں بھی ایسی مائیں ہوتی ہیں اور ایسے ہی بچے ہوتے ہیں. فرق اتنا سا ہے کہ حکومت نہیں ملی ہوتی. تو آدمی کو جو معائب اور نقائص اور یہ چیزیں اپنی ذات کو دیکھے، غرض کیا ہے دوسروں فلاں یہ گناہ فلاں یہ گناہ، چھوڑو یار، پتہ نہیں اللہ کیا اس کا کیا معاملہ ہے، کس مجبوری سے کس کام میں پڑا ہے، کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں جانتا. اس لیے اللہ کا بندہ بنے یہ زیادہ اچھا ہے بجائے اس کے کہ گناہ گار لوگوں کا پروردگار بنتا.